قرآن میں رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے، میں نے جو تمہیں کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کا اجالا دیا ہے، میں اس کا بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ حضرات پتا چلا کہ اہل بیت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے مرتبے کو قرآن میں بلند فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ افضل و اعلیٰ کر دے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی جہاں میں حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ حضرات ہم اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، نبی کے نوازوں کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، علی کے بیٹوں کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور علی کے لیے تو میرے سرکار فرماتے ہیں علی جو تجھ سے پیار کرے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی کا ذکر مسلمان کو مزہ دیتا ہے، کام بگڑے کان بنا دیتا ہے، ان کے منکر کے لیے آگ ضروری تو نہیں، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرات آج لوگ کہتے ہیں کہ تم حسین کا بڑا ذکر کرتے ہو، بڑی تعریف کرتے ہو، اگر حسین کو پاور ہوتی، حسین کو طاقت ہوتی تو اپنے بچوں کو بچا لیتے، ان کے بچے کربلا میں پیاس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ میں نے کہا نادان یہ تیری سوچ ہے، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ حسین کے گھر کا ایک بھی بچہ اگر کربلا میں اپنی ایڑی مار دیتا تو ہزاروں نہریں فرات کربلا کی دھرتی سے ابل جاتی، لیکن میرے حسین نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں حسین مجبور تھے، تو شاید اسی لیے ہی غریب نواز نے اپنے مرید سے کہا تھا کہ جاؤ انا ساگر سے پانی بھر لاؤ۔ مرید گیا، انا ساگر کے قریب پہنچا، فرمایا چل تجھے ہند کے راجہ نے بلایا ہے، میرے خواجہ نے بلایا ہے، ہندوستان کے سلطان نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سارا انا ساگر کا پانی چلا میرے خواجہ کے کاسے میں، سارا انا ساگر کا پانی جمع ہوا میرے خواجہ کے کٹورے میں۔ ذہن کو حاضر رکھیے، اگر میرے غریب نواز دعا فرما دیتے تو اللہ تبارک و تعالی بارش کا نزول فرما دیتا، لیکن ان لوگوں کو دکھانا تھا اے ظالموں دیکھ لو جب حسین کے پوتے کا یہ عالم ہے پھر حسینی اعظم کا عالم کیا ہوگا۔ شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات لوگ کہتے ہیں حسین مجبور تھے، میں نے کہا یہ تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ بن گیا شومی قسمت کا تماشا پانی، خود کو آدھا میں گھرا دیکھ کے رویا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ہاں یوں کہیے نبی شبیر بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ سرکار کی حدیث سنو، مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 570 کی حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت اسامہ سے کسی نے پوچھا تھا کیوں آئے؟ کہا سرکار کی بارگاہ میں کسی کام سے آیا تھا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں سرکار کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا یا رسول اللہ اسامہ آیا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ سرکار نے دروازہ کھولا، جیسے ہی سرکار نے دروازہ کھولا سرکار چادر اوڑے ہوئے تھے۔ میں نے کیا دیکھا کہ سرکار نے اپنی چادر میں کچھ چھپا رکھا ہے، لیکن میں حیرت میں پڑ گیا، محسوس نہیں ہو پا رہا کہ سرکار نے چادر میں کیا چھپا رکھا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے سوچا جب میرا کام پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد پوچھوں گا یا رسول اللہ آپ نے اپنی چادر میں کیا چھپا رکھا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں جب میرا کام پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ یا آپ نے اپنی چادر میں کیا چھپا رکھا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اتنا کہا نا سرکار نے اپنی چادر کو ہٹا دیا، تو میں نے کیا دیکھا، ایک طرف حسن مسکرا رہے تھے، دوسری طرف حسین مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا کہ سرکار نے دونوں نواسوں کو اتنے پیارے انداز میں کیسے چھپا لیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
نور کا معاملہ ہے نور کا کہ تیری مثل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرت اسامہ کہتے ہیں جب میں جانے لگا تو میرے سرکار نے فرمایا اسامہ اگر تم نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو پوری سن کے جاؤ میرے سرکار فرماتے ہیں حاضانی ابنایا و ابن ابنتی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں میرے سرکار دعا فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما یا اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں بڑا پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو میرے نواسوں سے محبت کرتے حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اس شہید اعظم کانفرنس کو سجایا انہی کے لیے تو سرکار دعا فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما یا اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو میرے نواسوں سے محبت کرتے ہیں حضرات میں نبی تاریخ کی طرف چل رہا ہوں کربلا کا میدان ہے عصر کا وقت ہے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر یزیدیوں کی طرف ہلچل ہو گئی ہنگامہ ہو گیا میرے امام حسین نے حضرت عباس سے کہا بھائی جاؤ دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے حضرت عباس گئے جانے کے بعد کہتے ہیں یزیدیوں کیوں شروغل کر رہے ہو کیوں ہنگامہ کر رہے ہو ہماری ابن سعد کہتا ہے عباس ہمیں ابھی ہی جنگ کرنی ہے حضرت عباس آئے کہتے ہیں بھائی جان وہ ابھی جنگ کرنے کے لیے بول رہے ہیں میرے امام حسین نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ ایک رات کی مہلت دے دے حضرت عباس گئے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے کہا ٹھیک ہے کسی نے کہا امام حسین شہادت سے ڈر رہے ہو میرے امام حسین نے فرمایا نہیں شہادت سے نہیں ڈر رہا بلکہ اس رات میں دل کھول کر عبادت کرنا چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں حسین کے اس جملے کو نگاہوں کے سامنے رکھو اور حسین کا نعرہ لگانے والوں میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس عمل کو دیکھو میرے حسین نے تو رات عبادت کے لیے مانگی تھی قرآن کی تلاوت کے لیے مانگی تھی نمازوں کے لیے مانگی تھی آج اس رات میں تم کیا کرتے ہو نماز پڑھنا تو دور کی بات بائکوں پہ سوار ہوتے ہو کبھی کسی میلے میں کبھی کسی میلے میں اے مسلمانوں تمہارے رب نے ورات ادھر ادھر گھومنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے روٹھی ہوئے مولا کو منانے کے لیے دی ہے بے شک حق ہے میرے امام حسین پوری رات عبادت کرتے رہے رات کا ایک حصہ ایسا بھی آیا کہ میرے امام حسین کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میرے ساتھیوں تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے تم نے میری بڑی سپورٹ کی ہے یہ جو یزید ہے نا اس کا جھگڑا مجھ سے ہے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کی بیوی بدوا ہو کسی کے بچے یتیم ہو کسی کی ماں کی گود اجڑ جائے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم جا سکتے ہو جیسے ہی امام حسین نے اتنا کہا حسین کا ایک بھی غلام وہاں سے ہلا تک نہیں چراغ جل رہا تھا میرے امام حسین نے سوچا ہو سکتا ہے چراغ جل رہا ہے روشنی ہو رہی ہے ایک دوسرے کا چہرہ نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے شرم کی وجہ سے نہیں جا رہے ہو اس لیے میرے امام حسین نے وہ جو چراغ جل رہا تھا اس کی بتی کو بند کر دیا چراغ کو بجھا دیا میرے امام حسین نے فرمایا لو اب اندھیرا ہو گیا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے لیکن جیسے ہی میرے امام حسین نے چراغ کو روشن کیا تو کیا دیکھا کہ حسین کا ایک بھی غلام وہاں سے ہلا تک نہیں تھا حضرت مسلم ابن اوس کھڑے ہو گئے اے حسین ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں یہ یزیدی تمہیں ماریں گے یہ یزیدی تم پہ پانی بند کر دیں گے اے حسین ہم اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن آپ کا دعوت نہیں چھوڑ سکتے بے شک حق ہے میرے امام حسین نے پوری رات عبادت میں گزار دی آج تم کیا کرتے ہو نماز پڑھنا تو دور کی بات قرآن پڑھنا تو دور کی بات کام یزیدیوں کے کرتے ہو نام محبت کا دے دیا ہے میں تمہاری محبت کو ٹارگٹ نہیں کرتا بس اتنا کہنا چاہتا ہوں محبت کا مزاج بدلو قرآن پڑھو پھر حسین کا نعرہ لگاؤ نماز پڑھو پھر حسین کا نعرہ لگاؤ اور زمانے کو بتا دو کہ تاریخ کبھی محروم سائل نہیں ہوتے جاباز کبھی غافل منزل نہیں ہوتے اور جس قوم میں جاباز ہو حسین کے جیسے اس قوم کے بچے کبھی بزدل نہیں سبحان اللہ حق ہے بے میرے شک امام حسین پوری رات عبادت کرتے رہے جنگ کا نکارہ بج گیا پوری جنگ سناؤں گا نا بہت وقت چاہیے مختصر سنو میرے بھائیو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عباس خیمے میں جاتے ہیں دیکھا کہ سکینہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے زین العابدین کی حالت پیاس کی وجہ سے خراب ہے حضرت عباس آئے کہتے ہیں بھائی جان مجھے فرات پہ جانے کی اجازت دے دے تاکہ میں تھوڑا سا پانی لے آؤں میرے امام حسین نے کہا
بھائی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا اس لیے کہ یہ ظالم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ حضرت عباس کہتے ہیں بھائی مجھے ان بچوں کا پیاسا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ میرے امام حسین نے جب اتنا سنا نا غازی عباس کو اجازت دے دی۔ غازی عباس نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا، ایک ہاتھ میں تلوار لی اور گھوڑے پہ سوار ہوئے جانے لگے۔ میرے امام حسین نے کہا تھا غازی یہ تلوار کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ بھائی آپ کو معلوم ہے نا میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، 22,000 کا پہرا ہے، ایسے ہی تھوڑے دے دیں گے پانی۔ میرے امام حسین نے فرمایا غازی تلوار مت چلا دینا، اگر تم نے آج تلوار چلا دی جب تاریخ لکھی جائے گی مورخ لکھے گا کہ علی کے بیٹے پانی کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ہم یہاں تلوار چلانے نہیں بلکہ ہم یہاں صبر دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ غازی عباس نے مشکیزہ لیا ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات پہ پہنچ جاتے ہیں۔ مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد آپ کو بھی پیاس لگی تھی، آپ نے سوچا لاؤ تھوڑا سا پانی میں بھی پی لوں۔ آپ نے اس پانی کو ہاتھ میں لیا، ہونٹوں کے قریب ہی لے گئے کہ سکینہ کی یاد آ گئی، زین العابدین کی یاد آ گئی۔ آپ نے اس پانی کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ آپ کا گھوڑا بھی پیاسا تھا، آپ نے سوچا کم سے کم لاؤ گھوڑے کو تو پانی پلا دوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ غازی عباس نے بہت کوشش کی لیکن گھوڑا بھی سر ہلا ہلا کے منع کر رہا ہے۔ یار وہ جانور ہے جانور، پھر بھی حسین کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن وہ کیسے جانور ہے جو حسین کو باغی کہتے ہیں، حسین کو برا بلا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار تمہیں یزید کا ساتھ مبارک، ہمیں حسین کا ساتھ مبارک۔ دیکھو واقعہ کربلا سے پہلے یزید نام کے 400 تھے، کتنے 400 تھے اور حسین نام کے صرف ایک، وہ بھی نبی کے نواسے۔ واقعہ کربلا کے بعد تعداد بڑھنی چاہیے تھی نا، لیکن آپ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لو ایک بھی یزید نام کا نہیں ملے گا، اور حسین نام کے سبحان اللہ کوئی محمد حسین ہے، کوئی علی حسین ہے، پوری دنیا میں حسین ہی حسین ہے۔ اور اٹھا کے دیکھ لو تاریخ تم زمانے کی، بغیر علم کے سربری نہیں ملتی، حسین نامی محلے بہت سے ملتے ہیں، یزید نام کی کوئی گلی نہیں۔ بے شک حق ہے سبحان غازی اللہ۔ عباس نے مشکیزہ بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیمے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ جیسے ہی عمر ابن سعد نے اتنا دیکھا کہ غازی عباس نے مشکیزے میں پانی بھر لیا، اب یہ جانے لگے، اس نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ غازی عباس پانی لے جانے نہ پائیں، اگر یہ پانی لے گئے اور خیمے میں پانی پہنچ گیا، حسین کے ایک بیٹے نے اگر پانی پی لیا تو ایک علی اکبر ہی کافی ہوگا پوری یزیدیت کو مٹانے کے لیے، اس لیے انہیں پانی لے جانے نہ دیا جائے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بازو کٹ گیا، اللہ اکبر۔ آپ نے اس مشکیزے کو دوسرے بازو میں لے لیا، کچھ دیر کے بعد ایک بار ایسا کیا آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے اس مشکیزے کی تنی کو دانتوں میں دبا لیا۔ آپ سوچ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے پانی خیمے میں پہنچ جائے، مگر یار قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ سیدھا مشکیزے میں آ کے لگا اور پانی سارا زمین پہ آ کے گر گیا۔ غازی عباس خیمے کے قریب ہی پہنچنے والے تھے، آپ بھی زخموں سے چور چور ہو گئے۔ آپ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، اپنے بھائی کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی حسین ذرا عباس کی خبر تو لو۔ جیسے ہی میرے امام حسین نے آواز سنی ہے دوڑے دوڑے آئے، آنے کے بعد غازی عباس کو اپنی گود میں لیا ہے۔ غازی عباس کہتے ہیں بھائی جو بھی یہاں پہ شہید ہوا ہے تم اسے خیمے میں لے کے چلے گئے ہو، لیکن بھائی میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، جب میں شہید ہو جاؤں تو مجھے خیمے میں مت لے کے جانا۔ کا کیوں؟ کہا تمہارا انتظار تو سکینہ کر رہی ہے، سیدہ زینب کر رہی ہے، بھائی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو غازی عباس نے کہا تھا اگر میں خیمے میں پہنچ گیا اور سکینہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ چچا میں نے تو کہا تھا کہ آپ پانی لے کر آنا، اور اس وقت میں پانی نہیں لے کے پہنچ پاؤں گا تو اس وقت میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ غازی عباس نے اتنا کہا ہے، آنکھوں میں آنسو
آنسو آ گئی. میرے امام حسین کے چہرے کو دیکھا اور روح جسم سے پرواز ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. غازی عباس کو میرے امام حسین خیمے میں لے کے چلے جاتے ہیں. سیدہ زینب نکل کے آتی ہے, روتی ہوئی کہتی ہے کہ بھائی, جب بھائی بہنوں سے جدا ہوتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ تو دے کے جاتے ہیں. بھائی تم مجھے کچھ بھی نہیں دے کے گئے, نہ ہی کم سے کم دعا تو دے کے ہی چلے جاتے. جیسے ہی سیدہ زینب نے اتنا کہا ہے نا, میرے امام حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا, بہن تم خاتون جنت کی شہزادی ہو, تمہیں صبر کرنا ہے. ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں کربلا کے میدان میں ہیں, لیکن بہن تمہیں یہاں صبر کر کے فاطمہ کی غیرت بتانی ہے اور ہمیں گردن کٹا کے مصطفیٰ کی امت بتانی. بے شک حق ہے. میرے امام حسین نے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. میرے امام حسین سیدہ زینب سے کہتے ہیں, بہن ابا کی تلوار لاؤ, نانا کی دستار لاؤ. امام حسین نے کپڑا لیا, سر پہ امامہ باندھا, گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جب چلنے لگتے ہیں, آپ کے جو صاحبزادے تھے زین العابدین کہتے ہیں, ابو جان میرے ہوتے ہوئے بیمار تھے نا, میرے ہوتے ہوئے آپ جائیں گے میدان میں, آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں میدان میں چلا جاؤں. میری امام حسین نے فرمایا, نہیں, تم میری آخری نشانی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, بیٹا تم میری آخری نشانی ہو, تمہیں صبر کرنا ہے, تم سے میری نسل چلے گی. میری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین العابدین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. میدان میں پہنچنے کے بعد ان ظالموں سے کہتے ہیں, ظالموں اب بھی سنبھل جاؤ, مجھے قتل مت کرو. لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی, ان ظالموں کے دل پہ مہر لگ گئی تھی, اب وہ سدھرنے والے نہیں تھے. ملک شام کا نامی گرامی پہلوان طبیب ابن قحطبہ سامنے آتا ہے, کہتا ہے, اے حسین تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ میں ملک شام کا پہلوان ہوں, شیر ہوں. جیسے ہی اس نے شیر کا نام لیا نا, میرے امام حسین نے کہا تھا تو ملک شام کا شیر ہے, تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کا شیر ہے. بے شک حق ہے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ فوج ہے. میرے امام حسین نے کہا تھا کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. آگے تو بڑھ. جیسے ہی اس نے آگے بڑھا, وار کیا, میرے امام حسین نے اس کی وار کو روکا. اور جیسے ہی میرے امام حسین نے جیسے ہی تلوار ماری ہے تو ایک ہی تلوار میں اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے, تلوار دور جا کر گری. تمیم سمجھ گیا اب خیر نہیں ہے. میرے امام حسین فرماتے ہیں, تمیم تلوار اٹھا, علی کا بیٹا نہتوں کو نہیں مارتا, علی کا بیٹا نہتوں کو نہیں مارتا, تلوار اٹھا. جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی وہ سمجھ گیا کہ جب صحیح تلوار کچھ نہیں کر پائی تو ٹوٹی ہوئی تلوار کیا کر پائے گی. جیسے ہی اس نے تلوار چلائی ہے, میرے امام حسین نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا. چاروں طرف سے ظالموں نے انہوں نے تلوار چلانا شروع کر دی. میرے امام حسین جب تلوار چلا رہے ہیں تو گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ سارے یزیدی پریشان ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امام حسین کی تلوار روکی جائے. اگر یہ تلوار نہیں روکی نا تو ایک تاریخ بن جائے گی کہ امام حسین نے 22,000 کے لشکر کو شکست دے دی. اس لیے کسی بھی طریقے سے امام حسین کو روکا جائے. اس ظالموں نے چاروں طرف سے تیر برسانا شروع کر دیے. میرے امام حسین جب انہوں نے تیر برسانا شروع کیے, میرے امام حسین زخموں سے چور چور ہو گئے. میرے امام حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہیں, سجدے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں. اس ظالموں نے سوچا یہی موقع ہے, یہیں پہ انہیں شہید کر دیا جائے. ان ظالموں نے میرے امام حسین نبی کے نواسے کو, میرے امام حسین کو اسی حالت میں ان ظالموں نے ایسا وار کیا کہ آپ کا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا. میرے امام حسین نے آخری وقت میں بھی قوم مسلم کو ایک پیغام دے دیا, اے قوم مسلم یاد رکھنا, اگر تمہیں نبی کی محبت کی خاطر جان دینی پڑے تو دے دینا, حکومت دینی پڑے تو دے دینا, جان کی بازی آئے تو دے دینا,
لیکن میرے نبی کا دیا ہوا ایمان نہ دینا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین، اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت حسین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا